کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر وزیر بننے کے لیے نہیں بلکہ جھاڑو دینے کی درخواست کی جاتی ہے، جہاں کروڑ پتی لوگ جوتے اٹھانے کے لیے برسوں انتظار کرتے ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر، پروفیسر اور اعلیٰ افسران اپنا نام ایک فہرست میں لکھوانے کی درخواست کرتے ہیں اور پھر مہینوں، کئی سالوں اور برسوں اپنے نام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ یہ ہے حرم امام رضا علیہ السلام، اور یہ ہے دنیا کا وہ راز، خدمت کا وہ راز جو دنیا کبھی سمجھ نہیں سکتی، مگر یہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، اس مقام کو سمجھتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں اور اس کام کے لیے دنیا میں ہر چیز اپنی سائٹ پہ کر دیتے ہیں۔ میں خود بھی یہ کام ہر دفعہ کرتا ہوں جب بھی امام رضا کے حرم میں جاتا ہوں، مگر کیسے؟ صبر کریں، ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ بھی اگر مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں خدمت کی اور یہ معرفت رکھتے ہیں، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ اور میں یہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس میں آپ رجسٹریشن، اس کا اندراج کرا سکتے ہیں، اور بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کس طرح بغیر اندراج کے یہ سارے کام کرتا ہوں، اور یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ اس کے علاوہ ہماری زیارت کا جو پروگرام ہے فری زائر، اس کی قرآن اندازی انشاءاللہ جیسے میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں بہت جلد آنے والی ہے، تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام لکھیں گے تو آپ کا نام بھی انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے شامل ہو جائے گا۔ امام رضا کا حرم صرف ایک زیارت ہی نہیں بلکہ زائر کی خدمات کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کا یہ جو حرم ہے، بہت سارے لوگ اس بات کی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک زیارت گاہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی یونیورسٹی ہے، جہاں پر سبق لفظوں میں نہیں بلکہ عمل سے سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہر آنے والا زائر ایک بات ہمیشہ سیکھ کر جاتا ہے کہ یہاں پہ عزت مانگنے سے نہیں بلکہ تعظیم سے جھکنے سے ملتی ہے، اور اسی لیے لوگ یہاں خدمتیں کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہاں پر خدمت ایک نعمت سمجھی جاتی ہے۔ مگر صرف یہی ساری باتیں نہیں، اور بھی بہت سارے راز ہیں خدمت گزاروں کے امام رضا علیہ السلام کے جو برسوں سے چل رہے ہیں۔ پہلے اس ساری چیزوں کا ایک پس منظر سمجھ لیں۔ مفت خدمات امام رضا کے ہر کسی کو ملتی ہیں، زائر کو فریضہ سمجھ کے دی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کیا باتیں چھپی ہیں اور کیوں یہ سب ہوتا ہے۔ سوچئے، حرم کی صفائی، فرش کی صفائی، فرش پہ جھاڑو دینا، حرم پہ جھاڑو دینا، صحن رضوی کو صاف کرنا، امام کے سارے صحن کو صاف کرنا، یا زائرین کے جوتے سنبھالنا، یہ ایک حرم کے بہت بڑے اعزازوں میں سے ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں شاید آپ کو کہیں اور اس طرح سے نہیں ملتا یا نظر آتا۔ اور یہ سارے کام دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، دنیا کے حساب سے یہ بظاہر بہت ہی چھوٹے سے کام ہیں، مگر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں یہی سارے چھوٹے کام دنیا کا سب سے بلند کام اور اعزاز کی صورت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بغیر کسی ایک ٹکے، ایک ریال، ایک تومان، ایک ڈالر، بغیر کسی اس کے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ نہ تنخواہ، نہ معاوضہ، اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ۔ اور ہر آنے والے زائر کی، خدام کی، اور تمام لوگوں کی جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کام کرتے ہیں یا زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی صرف ایک نیت ہوتی ہے، یا امام رضا علیہ السلام یا امام ہشتم ہمیں زائرین کی خدمت کا کسی نہ کسی طرح سے، چاہے وہ ایک ہی لمحہ صحیح، موقع دیجئے، ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہم یہ کام کر کے یہاں سے جائیں گے، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے یہ موقع دے دیجئے۔ میرا سوال آپ لوگوں سے، کیا آپ لوگ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ضرور بتائیں۔ مگر اگر میں یہی کہوں آپ سے کہ وہ یہ سارے کام آپ کریں بغیر کسی لکھوانے کے، بغیر کسی انتظار کے، تو اب سن لیجئے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے، اور انتظار کی فہرستیں جو لگی ہوئی ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر، جو لوگ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو تمام دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ کیونکہ سب سے حیران کن یہ بات ہے کہ پورے ایران کے لوگ اور باہر سے جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ آج سن لیں گے میری ویڈیو کے توسل سے۔ یہ جو ساری خدمات ہوتی ہیں، اگر آپ یہ لینا بھی چاہیں تو آپ کا نمبر کبھی بھی فوراً نہیں آتا، کیونکہ یہاں تو انتظار کی لمبی لمبی فہرستیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ باقاعدہ اپنا نام لکھواتے ہیں، اور پھر نام لکھوانے کے بعد یا رجسٹریشن کروانے کے بعد کئی دنوں، کئی مہینوں، کئی سالوں ایون انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے، کہ ہم آ کر امام رضا علیہ السلام کے جو جوتے ہیں زائرین کے وہ اٹھانے میں مدد کریں، یا فرش کو صفائی کریں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیران کن دنیا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں، کہ یہ سارا کام کرنے کے لیے ویسے تو ہم عام زائرین بھی کرتے ہیں
اور اس بات کی آرزو رکھتے ہیں، مگر جو سب سے زیادہ لوگ ایران میں اس بات کی آرزو رکھتے ہیں، پوری دنیا میں جو مولا کی معرفت سمجھتے ہیں، ان میں سے امیر، تاجر، یونیورسٹی کے پروفیسرز، اعلیٰ افسران، حتیٰ کہ وزراء بھی ہوتے ہیں جو اس لسٹ میں نام لکھواتے ہیں، اور یہ سب کے سب لائن میں لگ کے ایک ہی امید رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا فون بجے یا ہمارا ایس ایم ایس آئے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے بلاوا آ گیا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ حرم امام رضا یا استان قدس رضوی کے اندر کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی کا صرف ایک لقب ہوتا ہے، زائر امام رضا علیہ السلام، جو کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو وہ ہو جاتا ہے خادم امام رضا علیہ السلام۔ تو پھر اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے امام رضا کے حرم میں کہ ہر بڑا چھوٹا ہر قسم کا آدمی یہ کام کرنے کے لیے تڑپتا ہے اور برسوں لائنوں میں انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں کوئی طاقتور شخص، کیوں کوئی امیر جھک کر امام رضا کا فرش صاف کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے؟ کیوں کوئی دولت مند جوتے اٹھانے کے لیے اس آرزو میں کھڑا رہتا ہے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا اور کوئی زائر آئے گا تو ہم اس کے قدموں کے جوتے اس کو باقاعدہ عقیدت سے چوم کے رکھ لیں گے، اس کے آنے کے انتظار میں کہ وہ جب آئے گا تو واپس اس کو پہنائیں گے؟ اور اس کا جواب کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بڑا سادہ سا ایک جواب ہے، مگر ہے بہت گہرا یہ جواب۔ یہ خدمات، یہ ساری چیزیں مولا رضا علیہ السلام کے دربار میں بہت ہی بڑی عظمت کا ایک درجہ رکھتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ امام رضا علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ وہاں اس دربار میں جا رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے بلایا تو ہے، کیا میں یہاں پہ خدمت بھی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے صرف ایک فرش پہ، ان کے ایک حرم کے کسی بھی کارپٹ پر ایک جھاڑو ہی پھیر دیں تو وہ جھاڑو بھی دنیا کے تمام اعزازات سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک چھوٹی سی خدمت کیا پتہ کسی زائر کی زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام باب الحوائج، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، یہاں ہمیشہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آپ تمام لوگوں کے سوال جو پہلے بھی میرے پاس آتے تھے، یہ سوالات کہ کس طرح ہم اس چیز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، ایک تو لمبا طریقہ ہے اور ایک چھوٹا طریقہ ہے۔ پہلے لمبا طریقہ سمجھ لیں، کیونکہ جب وہ آپ کا نمبر اگر اس طریقے سے آئے گا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آپ کو آفیشلی وہ اعزاز ملے گا امام رضا علیہ السلام کے خادم کا۔ لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، پروفیسر اور امیر لوگ آ رہے ہیں، کیا ہم جیسا ایک عام ادنا سا زائر یہ کام کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو جو سب سے ادنا زائر ہوتا ہے امام رضا کے حرم کے اندر، وہی سب سے بڑا زائر کہلاتا ہے۔ تو آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، مگر آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا پھر نمبر آتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ امام رضا کے زائر ہیں اور آپ حرم میں آتے ہیں، آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی جلد امام رضا آپ کو بلائیں اور آپ کو اگر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے تو آپ بھی اس سعادت کے امیدوار بآسانی بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے حرم کے کوئی خاص مخصوص دفاتر ہیں جو وہاں پہ انفارمیشن سینٹر سے آپ کو مل جاتے ہیں، جس کو آپ رضاکارانہ خدمات کے لیے باقاعدہ اس کی ایک درخواست دے سکتے ہیں۔ اس درخواست میں آپ کا رجسٹرڈ نام آئے گا، اور ہاں اگر آپ وہ خوش نصیب ہوں تو آپ کا انتظار کے بعد نمبر آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنا انتظار کریں گے تو وہ انتظار بھی ایک عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو ونس اگین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نیت، تو آپ کو میں اب سب سے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں جس کے اندر کوئی رجسٹریشن واجب نہیں ہے، اور میں ہمیشہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب بھی آپ امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں، آپ کو جو کام کرنا ہے، چاہے آپ کو جوتے اٹھانے ہیں زائرین کے، چاہے آپ کو کارپٹ صفائی کرنی ہے، حرم کا فرش صاف کرنا ہے، تو آپ یا تو ایک رومال خود لے جائیں، دروازوں سے جو ہے وہ شیشے وغیرہ زری جہاں پہ بھی چاہیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو اس کی صفائی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں۔ زمین پر جھاڑو دینی ہے تو کئی دفعہ بہت سارے خادمین وہاں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی خادم سے ریکویسٹ کریں گے، وہ آپ کو مور دین لائکلی منع نہیں کرے گا، انلیس کہ بہت سارے لوگ ہوں اور بہت سارا ہجوم ہو، تو وہ اس وجہ سے منع کر دے گا کیونکہ ہر آدمی یہ کرنا چاہے گا۔ مگر خادم اگر آپ کا جھاڑو دے رہا ہوگا کہیں ادھر ادھر تو آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ میں اکثر ویکیوم ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، تو وہ بھی آپ کو، یہ آپ کی آرزو اسی وقت پوری ہو سکتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ ہاتھ سے صاف کر دیں، اٹھا کے بن میں ڈال دیں، وہ بھی تو صفائی ہے حرم کی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں لینی ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کو وہ جو جوتے اٹھانے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ، اگر وہ کاؤنٹر میسر بھی نہیں آ رہا تو جوتے تو کارپٹ سے پہلے بھی لوگ اٹھاتے ہیں، آپ ان کے جوتے اٹھا کے تھیلی میں رکھ کے ان کو دے دیجئے یا ان کی طرف سے آپ جمع کرا دیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ سوچیں تو نیت تو وہی ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے، آپ کو 6 مہینے جو ہے وہ اپنے انتظار کے لیے نہیں بیٹھنا پڑ رہا۔
اور آپ فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے امام رضا کے حرم میں جھاڑو بھی دی ہے، ہاں میں نے امام رضا کے حرم میں جوتے بھی اٹھائے ہیں، ویکیوم بھی دیا ہے، ہاں میں نے امام رضا کا دروازہ صاف کیا ہے، اپنے رومال سے ان کی زری صاف کی ہے۔ یہ سارے کام آپ بھی کر سکتے ہیں زائرین۔ یہ دو طریقے ہیں، یہ وہ سعادت آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے وزراء، افسران، پروفیسر اور امیر لوگ ایران کے اندر لائن لگائے آرزو کرتے ہیں۔ صرف نیت کا ہونا صحیح ہو رہا ہے، کوئی آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لینا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو صفائی ستھرائی کی؟ شاید کریں کہ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہمیں یہ ساری باتیں سکھاتا ہے کہ اصل بلندی عہدے نہیں ہے، اصل بلندی عاجزی میں ہے، اور اصل دولت پیسے میں نہیں، اصل دولت خدمات میں ہے۔ تو اگر آپ کو ذرا سی بھی یہ ویڈیو دل کے اندر چھو گئی، میری بات اچھی لگی، تو اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مولا رضا علیہ السلام کا زائرین کے لیے پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ تو اگر آپ بھی مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں اس قطار میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وزراء، امیر لوگ، پروفیسرز اور جو بھی کوئی اس قطار میں کھڑا ہے کہ جہاں سے ان کو خادم بننے کا موقع ملے گا، تو بس سمجھ لیجئے آپ نے نیت کر لی اور امام رضا علیہ السلام نے آپ کو بلا لیا۔ تو اسی لیے کمنٹ میں ضرور لکھیے لبیک یا امام رضا علیہ السلام۔ انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جلد جو ہے وہ بلاوا آئے اور آپ کو کسی نہ کسی طرح غیب سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میرے تھرو، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔